علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس تو بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ در نجف کو چھوڑ کر جنت کو لے لوں، ہمیں یہ سودا منظور نہیں، ہمیں نقصان ہے مولا۔ علی والا بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ نا دو حدیثیں، اور میں جس شہر سے آیا ہوں قبلہ پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مصرع آپ کی جانب کر رہا ہوں روانہ۔ ہمارے شہر میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ذکر علی سننے کے لیے اماں کا نیک اور ابے کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ذکر علی کو پچا سکے۔ ہاتھ اٹھا اور علی کا نوکر بن کے ایک مرتبہ اتنی زور سے نعرہ بلند کر تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں واقعی زندہ اور جاوید لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شباز بھائی نے جو حکم کیا، پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گلڑا کے 4 مصروں سے میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں، اور حوالہ بھی اگر نوٹ کرنا چاہے تو وہ کر لے، کیونکہ بعد میں لوگ فتوے لے آتے ہیں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کی لکھی ہوئی تحریر میں پڑھنے لگا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے ولادت حضرت غازی عباس پڑھنی ہے۔ اب جو جن کے بازو غازی عباس سرکار کے بازوؤں سے قیمتی ہیں، وہ بے شک ان چادروں کے اندر یوں چھپا کے رکھیں، نہیں تو اٹھائیے دیوانوں کی طرح دونوں ہاتھ۔ میں دعا کروں گا مالک جس بندے کے دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں، اس کے گھر میں بیٹھی ماں بہن بیٹی کی عزت کا رکھوالا تو بن جا۔ اٹھا دونوں ہاتھ۔ الہی اگر کوئی بے اولاد آیا ہے، تجھے واسطہ ہے غازی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا، اس کو اولاد نورینہ سے سرفراز کر دے۔ اٹھا دونوں ہاتھ اور سینے کا زور لگا کر بول سبحان اللہ۔ کلام پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو نہ چھو سکیں گے رنج و بلا کے ہاتھ، اس کو چھو سکیں گے نہ رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ میں دعا کروں گا مالک جو بندہ تیرے محبوب کے ذکر میں میرے آقا کی نماز پہ دونوں ہاتھ اٹھائے، کل بروز محشر میرے آقا اس کی شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کو نہ چھو سکیں گے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو نعرے جہنم لگا کے مجھے ہاتھ، دیکھے تو نعرے جہنم لگا کے مجھے ہاتھ، دیکھے تو نعرے جہنم لگا کے مجھے ہاتھ، کیونکہ 5 تن کی ثنا کرتا ہوں، ان سانسوں کا حق میں ادا کرتا ہوں۔ ارے ردائیں اوڑھ کر جب نکلتی ہیں بیٹیاں گھر سے، جناب زہرا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیں گے کہ گھر علی تے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے۔ اٹھائیے دونوں ہاتھ، اٹھا کے دونوں ہاتھ۔ تھکتے ہو تو تھک جاؤ، پیر صاحب دعا کریں گے، باقی ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ دعا کروں گا مالک اگر اس مجمع میں کوئی بیمار آیا ہے، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، اس کو شفائے کلی عطا فرما۔ اٹھا دونوں ہاتھ، غازی کا ملنگ بن کے ہر بندہ بولے گا کہ کار علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ نیچے نہیں، زبانوں کا تالا کھولیے، مل کے بولیے۔ پیر دھرتی تے پایا غازی، کار علی دے آیا غازی، پیر دھرتی۔ نبی کی آل کی محبت عام تو خاص بنا دیتی ہے، میرے نبی کی آل کی محبت روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ ارے کر لو سیدہ فاطمہ کے بچوں سے وفا، وفادار بندہ جو کے بولے گا کر لو سیدہ فاطمہ کے بچوں سے وفا، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ پیر و شبر مسکرائے، دونوں ویر دیکھو لے آئے۔ صبح کا وقت پاک علی نماز فجر ادا کر کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
सईदा कायनात मर्द मर्ग पे लेटी हुई हैं, बीमारी का आलम है। कहा पाक अली दो गुजारिश मैंने पेश करनी है। आपको याद है ना, जब तू मेरा रिश्ता अल्लाह के हुक्म से मेरे अब्बा हजूर के पास लेकर आए तो मेरे अब्बा हजूर ने आपको एक नसीहत की थी कि अली जब तक सईदा कायनात दुनिया में मौजूद है आपने दूसरी शादी नहीं करनी। पाक अली आपने हक अदा कर दिया। अब एक गुजारिश मैं करती हूँ, मेरे दुनिया से जाने के बाद बनी किलाब या कबीला में उम्मुल बनीन नाम की लड़की से आपने शादी करनी है। अब यहाँ पे इम्तिहान आ गया और अकीदा आ गया। जो लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, मैंने कहा मुल्ला तुझे पता ही नहीं, मेरे नबी का आलम छोड़, अभी तो तुझे मेरी आका की बेटी के इल्म गैब का पता नहीं। हाथ उठा और सीने का जोर लगाकर बोल सुभान अल्लाह। पाक सईदा कायनात ने कहा पाक अली आपने दूसरी शादी करनी है। अब मैंने वजीराबाद वालों की कुव्वत समाज की वुसअत देखनी है कि ये कितना बचा लेते हैं। कहा पाक अली आपने दूसरी शादी करनी है, उससे अल्लाह आपको एक बेटा देगा, उस बेटे का नाम आपने अब्बास रखना है। अभी अब्बास आया नहीं, अभी अब्बास आए नहीं, नाम भी तजवीज़ हो गया। और सईदा पाक ने अपने हाथ से कढ़ाई किया हुआ सफेद कलर का सूट पाक अली के हाथ में दिया। कहा जब अब्बास आए तो पहला सूट मैं फातिमा की तरफ से पहनाना है। शबीर और शबर भी मुस्कुरा, वक़्त गुजरा, सईदा कायनात ने पर्दा किया। अब वसीयत के मुताबिक पाक अली ने पीर साहब जुमले में बड़े बड़े देन लगा वा ते इन्हां ते मैं समातां दा म्यार वेख लेना। दूसरी शादी की थी हजरत उम्मुल बनीन दे नाल। आप पाक अली दे नाल जदों घर आईयां ना ते घर दा सारा सेन छड्ड के दीवार दे नाल नाल चलदियां पईयां ने। पाक अली ने कहा कि उम्मुल बनीन सारा सेन छोड़कर दीवार के साथ साथ क्यों चल रही हो। उम्मुल बनीन हाथ बन के कहती है आका इस सेन में सईदा कायनात के कदम लगते रहे हैं, कहीं कदमों के निशान पे मेरा कदम ना आ जाए। शबीर और शबर भी मुस्कुरा, कहीं कदमों के निशान पे मेरा कदम ना आ जाए। अब सेज सजी है हजरत उम्मुल बनीन। लो जी ऐस मिसरे ते जेड़ा बंदा ना बोलिया वो घर जाके अपने मुकद्दर ते रोवे कि गलती केड़ी हो गई है कि साईयां ने जुबान नूं तारा ला दिता है। बंदा बोलेगा ओई जिंदी किसी दे नाल निस्बत है, जिंदे दिल दियां अखां दा नूर हाले साबत है, वो बंदा हाथ चुक के सीने दा दिल ला के पहला जुमला सुनना है, पहले जुमला सुनना है। जे दिल इजाजत देवे फिर कंजूसी नहीं करनी। हर बंदा हाथ चुकेगा। सेज सजी है, सईदा कायनात अंदर जाती है। अब सेज पे नहीं बैठती, चार पाई का पाया पकड़ा नीचे बैठ जाती है। पाक अली कहते हैं कि उम्मुल बनीन आप सेज पे क्यों नहीं बैठ रही। हजरत उम्मुल बनीन कहती है आका मैं नौकर हूँ, नौकर नीचे ही अच्छे लगते। मैं नौकर हूँ, नौकर नीचे ही अच्छे लगते हैं। ये सेज सईदा कायनात की है। आका मैं गुलाम हूँ, गुलाम नीचे ही अच्छे लगते हैं। अब वक्त वलादत गाजी अब्बास को मैं बिल्कुल शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की तनाबें बिल्कुल टाइट है। पाक गाजी अब्बास सरकार की वलादत हुई, घर से नुकरानी कनीज लौंडी जाती है पाक अली के पास। ए वलियों के अफसर मुबारक हो, मुबारक हो। कहा किस बात की। कहा आका अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। पाक अली खुशी के साथ घर तशरीफ लाते हैं। आप जब घर तशरीफ लाते हैं ना कि देखा हजरत उम्मुल बनीन ने पाक गाजी को उठाया हुआ है और रो रही है। पाक अली कहते हैं कि उम्मुल बनीन रो क्यों रही हो। कहा आका अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा रो क्यों रही हो। कहा बेटा बड़ा खूबसूरत है। कहा रो क्यों रही हो। कहा बेटा इतना खूबसूरत है पर आंखें नहीं खोल रहा। पाक अली मुस्कुराए। कहा आका आप मुस्कुरा क्यों रही हो। कहा उम्मुल बनीन इसमें रोने वाली क्या बात है। जब मैं अली आया मैं भी आंखें नहीं खोल रहा था। अभी नहीं पहले सुनिए। जब मैं अली आया मैं भी आंखें नहीं खोल रहा था। आका आपने आंखें कब खोली। कहा जब मेरा आका आया। फरमाया ये कब खोलेगा। फरमाया जब इसका आका आए। जब
کس کا آقا آئے گا؟ حسنین کریمین آئے، عباس کو اٹھایا، بھائی کہہ کے پکارا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ شبیر و شبر بھی مسکرائے، قوم ویرن دے کولے آئے، قوم رل کے چایا غازی، ہاتھ اٹھا کے بولو کر علی دے، علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی قبلہ شادی۔ میں تھوڑی خصوصی توجہ دے پیر صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈھال دیتا ہے۔ کسی کو پرکھنا ہو سجے کھبے دیکھنا ہے اپنا کیڑا آیا تے بگانا کیڑا آیا ہے، کسی کو پرکھنا ہو تو لو نام حسین، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ میری حاضری کا آخری شعر، اور ساری رات نعت بھی آپ سنیں گے، خطاب بھی سنیں گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی مصرع نہیں ہوگا۔ یہ میں جن احباب نے محفل کرائی، قبلہ شاہ جی خاص کر کے آپ کی محبتوں کو اور آپ کی کابشوں کو سلام کرتے ہوئے مصرع دے رہا ہوں۔ یہ جو احباب بیٹھے ہیں یہ آپ خود نہیں آئے، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی تربیت ہے۔ ماں اگر 18 پاروں کی حافظ ہو تو بیٹا حضرت غوث جیلانی بنتا ہے۔ ماں اگر 5 وقت کی نمازی ہو تو بیٹا سخی سلطان باہو بنتا ہے۔ لویا ہو میں تے نت کوٹی میں تے تاں تلوار سڈی میں ہوں، مہندی وانگو نت پسی میں تے تاں تلی سجن رنگی میں ہوں، روئی وانگو نت پسی میں تے تاں دستار سڈی میں ہوں، کنگی وانگو نت چری میں تے تاں ظلف سجن وخی میں ہوں، عاشق کامل او تو بن سے باہو جدا رس پریم جکھی میں ہوں۔ مصرع 2 لائنوں کا وہ مصرع آ گیا۔ اب آپ نے دل کی آنکھوں کو کھول کے یہ مصرع ریسیو کرنا ہے اور گھر جا کے اپنے مقدروں پہ ناز کرنا ہے، کیونکہ بزم مصطفیٰ میں، بزم علی میں، بزم سیدہ کائنات میں دوسرا غیرہ غیرہ بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ قبلہ کہ شبیر کے ایوان سے جن بچوں کی ماؤں کو زہرا نے چنا ہے۔ قبلہ قاسم بھائی آخری مصرع یہ سن لے اس کے بعد قبلہ پیر صاحب کہ شبیر کے ایوان سے جن بچوں کی ماؤں کو زہرا نے چنا ہے۔ اب بندہ بولے گا وہی جس کو اپنی اپنی اماں کی پاک دامنی پہ ناز ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا۔ دوسرے بندے نال میری گل ہی نہیں ہے، جیڑا سیڑیاں بچوں میں 2-3 دانے نظر آ رہے ہیں، جیڑے صرف انجے سر ہلا دے پینے، تے میں الحمدللہ انہوں نے بھی بلا کے جانا ہے۔ ہر بندہ ہاتھ چکے گا، کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما پیچھے تک ہر خوبصورت چہرے کو اور ہاتھ کو کیچ کر لے جو ذکر سیدہ کائنات میں ابھی تک مسکرا کے بیٹھا ہے۔ آخری مصرع رسید کیجئے گا کہ شبیر کے ایوان سے جن بچوں کی ماں کو زہرا نے چنا ہے، شبیر کے ایوان سے اگلا مصرع میں انہی دیر ذکرہ دینا ہی نہیں جنہی دیر ذکرہ اے بندیاں بھی ہاتھ نہ چکے۔ شبیر کے ایوان سے جن بچوں کی ماں کو زہرا نے چنا ہے، عباس تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں ان کو بھی زہرا نے بنا ہے۔ بتاتی ہے ان کو بھی زہرا نے بنا ہے۔ ذہنوں میں حق کی قدورت نہ ہوتی، کبھی بھی دل میں شیطان کی صورت نہ ہوتی، ارے کرتے جو سبھی پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔